نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی ہی عجیب قوم کا ذکر فرماتے ہیں، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ قوم عاد جو تھی یہ ایک بہت ہی عجیب قوم تھی۔ اس کا وجود جو ہے یہ عرب کی ان چند قوموں میں ہوتا ہے جو اصلاً عرب تھی، اور ان کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 2000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ یمن کے ایک علاقہ جو کہ پرشین گلف کے ساتھ ہے، جہاں پر اس کو حضر موت کہا جاتا ہے، حضر موت کہا جاتا ہے اس علاقے کو۔ وہاں پر یہ لوگ آباد ہوا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ترقی دی اور بہت ہی خوشحالی دی تھی۔ اور جو عجیب بات اس قوم کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی طاقتور تھی، اور اتنی طاقتور تھی کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ درخت کے تنوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ لیا کرتے تھے، بڑے بڑے درختوں کے تنوں کو، اور بڑی بڑی چٹانوں کو جو ہے وہ توڑ دیا کرتے تھے، اور یہ جو گھر بناتے تھے یہ پتھریلے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، انہیں تراش کر اپنے گھر بناتے تھے، اور بہت ہی خوشحال اور ہرے بھرے اور سبز و شاداب علاقے کے اندر ان کی آبادی تھی۔ یہ بڑھتی ہوئی طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ بڑھتی ہوئی طاقت سے کیا مراد ہے کہ ان کی جو طاقت تھی وہ کم نہیں ہوتی تھی، یہ عمر کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جاتے تھے۔ اور کیسے مضبوط ہوتے تھے؟ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو طاقت دی تھی وہ ایسی طاقت تھی جو زیادہ ہوتی چلی جاتی، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی تھی انہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ بھی کیا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ اگر تم اللہ کے دین پر رہو گے، اللہ کے دین پر چلو گے، اللہ کا دین اپنا کر رکھو گے، تو یہ طاقت تمہاری اور بڑھا بھی دیں گے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوت دے کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اس قوم نے اپنی طاقت اور قوت اور اپنے فن سنگ تراشی کو لے کر ایک نیا کام شروع کر دیا۔ اور وہ کام کیا شروع کیا انہوں نے کہ انہوں نے بت بنانا شروع کر دیے۔ بت بناتے اور بڑے بڑے عجیب عجیب بت بناتے، اور اس کے بعد ان بتوں کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بتوں کی پرستش کرنے لگ گئے، بت پرست بن گئے، اپنے ہی ہاتھوں سے بڑے بڑے بت بناتے۔ جو طاقت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی، جو سنگ تراشی کا فن اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی ہاتھوں سے بت بناتے اور خود ہی ان کے آگے سجدہ کرتے، ان سے ہی منتیں مانگتے اور انہی سے جو ہے اپنی مناجات کرتے۔ جب ان کی یہ حالت اس قدر بگڑ چکی، ظاہر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اس قوم کا جو وجود ہوا، تو یہ قوم جو ہے اس کے اندر شروع میں تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات جو ہیں وہ مشہور تھے، اس وجہ سے شروع میں تو دین جو ہے وہ اسلام ہی ان کے اندر رہا، اللہ کا سچا دین ہی رہا۔ لیکن جب اتنی خوشحالی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ملی تو انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، اور وہ لوگ اس خرابی کے اندر پڑ گئے۔ بہرحال
اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بہت ہی خوشحال لوگ تھے، بہت طاقتور لوگ تھے اور بہت ہی تکبر والے لوگ تھے، جب طاقت آتی ہے تو تکبر آ جاتا ہے، یہ تکبر والے بھی لوگ تھے، ان کے اندر انہی کے خاندانوں میں سے اور ایک بہت ہی بڑے اور معزز خاندان کے شخص ہود علیہ السلام کو ان پر نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس جاتے اور ان کو یاد دلاتے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کہ یاد کرو کہ تم سے پہلے قوم گزر چکی جس نے اللہ کے پیغمبر کی نہیں مانی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا انکار کیا تھا، اس کے ساتھ دیکھو کیا حشر ہوا کہ پوری زمین پر کوئی باقی ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر اس کے اوپر عذاب بھیجا، لیکن یہ لوگ اندھے ہو چکے تھے۔ یہ ہود علیہ السلام کو یہ بول کر ٹال دیتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو کون سی نشانی آپ کے پاس ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ جو ہم معجزہ آپ سے بولیں آپ وہ معجزہ لے کے آئیں، تب ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے اور پھر ہم آپ کی پیروی بھی کریں گے۔ لیکن ہود علیہ السلام نے اس پر ظاہر کر دیا کہ دیکھو میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، میرے اختیار میں معجزہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو مجھ سے معجزہ کرا سکتے ہیں، میرے اختیار میں معجزہ ظاہر کرنا نہیں ہے، اور جو کچھ بھی میں تم کو تبلیغ کر رہا ہوں خود تم بھی جانتے ہو کہ وہ صحیح ہے، اور جو تبلیغ میں تمہیں کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں طلب کر رہا، میں تو یہ ایک اللہ کے پیغام کو صرف تم تک پہنچا رہا ہوں، تو کیا بات ہے کہ تم جو ہے وہ میری بات نہیں سنتے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ ہود علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اور پھر ایک دور ایسا آیا کہ ہود علیہ السلام کھڑے ہو کر تبلیغ کر رہے ہوتے اور یہ آپس میں لوگوں کو بولتے کہ ان کی بات سنو ہی نہیں، اگنور کر دو ان کو، یہ دیوانہ شخص ہے، یہ بولتا ہے، اس کی بات سننے کی ضرورت ہی نہیں۔ گویا اللہ کے نبی کو دیوانہ اور مجنون مشہور کر دیا تھا ان لوگوں نے۔ جب یہ ان کی حالت ہو گئی تو ہود علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات القاء کر دی، یہ بات وحی کے ذریعے سے بتا دی کہ یہ قوم اب ماننے والی نہیں ہے اور اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے ایک آخری کوشش کی طور پر دوبارہ ایک بہت بڑی محنت اپنی شروع کی اور ایک تحریک چلائی کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو سن لیں، لیکن ان لوگوں نے اس پر بھی ذرا بھی دھیان نہ دیا۔ اس پر ہود علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا تم پر بھی آ جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے ہود تم کیا ہمیں جو ہے اس عذاب سے ڈراتے ہو، کس تم ہمیں بڑی خبر سے ڈراتے ہو؟ اگر تمہارے پاس کوئی عذاب ہے تو ہم بھی تمہارے اوپر ایک عذاب لا سکتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے اوپر کیا عذاب لاؤ گے، میں اس خدا کا پیغمبر ہوں جس کے ہاتھوں میں سب کی جان ہے اور جو ہر چیز کا مالک ہے، اگر تمہارے پاس کوئی عذاب ہے تو تم وہ عذاب لے آؤ اور اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے بچا لیں گے۔ لیکن ساتھ میں ہی حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ پھر اگر تم یہ مجھ پر عذاب کی دعا کرتے ہو کہ تمہارے جھوٹے معبود جو ہیں وہ میرے ساتھ برا کریں گے جس کے اندر کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر جان لو اور انتظار کرو، اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اس دن کا جب اللہ تعالیٰ تمہاری مہلت کو ختم کر دے اور تم پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ بہرحال ہوا تو کچھ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو یہ بات وحی کے ذریعے بتا دی کہ ان لوگوں کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، یہ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں۔ ان کے اوپر جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا وہ بڑے عجیب انداز سے ہوا۔ سرسبز و شاداب اور ہرے بھرے علاقے میں رہتے تھے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کر دیا، وہاں قحط نازل فرمایا، ان کے سارے باغات سوکھ گئے، کھیتیاں تباہ ہو گئیں اور پریشانی میں آ گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے موقع غنیمت جانا
کہ اب یہ لوگ پریشان ہیں شاید اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان لیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے پھر جا کر اللہ تعالیٰ کی بات ان کے سامنے پیش کی کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ لیکن یہ قوم جو ہے یہ اس بات پر تیار نہیں ہوئی۔ یہ اتنے سخت لوگ تھے، اتنے متکبر لوگ تھے کہ ہود علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے روکتے ہو، تمہارا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، ہود علیہ السلام اور ان کو ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے کچھ لوگوں کو وہاں سے نکال لیا، اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہوا کا عذاب بھیجا، یعنی آندھی ان کے اوپر چلائی جو 8 دن اور رات مستقر چلتی رہی، اور یہ اپنے پہاڑوں کے اندر تراشے گئے مضبوط گھروں میں اڑتے پھرتے تھے، اور وہیں سے ہوا کے ہاتھوں جو ہے یہ ہلاک ہو گئے۔ اتنی تیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی چلائی کہ یہ ہلاک ہو کے رہ گئے، اور وہ آندھی بھی کوئی ایسی ویسی آندھی نہیں، بلکہ 8 دن اور رات وہ آندھی چلتی رہی اور ان لوگوں کو مکمل طور پر ہلاک کر ڈالا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا کیونکہ یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، یعنی یہ پیغمبر کی نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب ان کا حال جو تھا وہ ماننے والا رہا نہیں تھا، اور کوئی قوم بھی جب تک اس کے اندر ماننے کا ذرا سا بھی جذبہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر عذاب جو ہے وہ نہیں لاتے، اس کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ماننے والے نہیں تھے، اسی لیے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور یہ عربی الاصل قوم تھی، اصل عربی لوگ تھے، اصل عربی بولنے والے لوگ تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو آپ کا یمن کا علاقہ ہے حضر موت، وہاں کے رہنے والے تھے، اور یہ لوگ جو ہے تقریباً 3 سے 4 ہزار لوگوں کی ان کی آبادی تھی، اور یہ ختم ہو کے رہ گئے۔ اور یہ 3 سے 4 ہزار لوگوں کی آبادی صرف ایک اندازے کے مطابق بتائی جاتی ہے جو تفاسیر میں لکھی ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا کی آبادی دوبارہ ہونا شروع ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عذاب جو طوفان آیا، اس طوفان کے ذریعے سے جو عذاب آیا، اس کے بعد آبادی جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی تھی، اور صرف 70-80 لوگ کچھ باقی رہ گئے تھے، یا کچھ 40 کے قریب لوگ جو دوسری روایت میں آتا ہے وہ باقی رہ گئے تھے۔ تو یہ جو دنیا کی آبادی تھی وہ اس قدر مختصر ہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیغام کو سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قصص القرآن کے سلسلے میں یہ ہماری مجلس جو ہے اب